وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور مرشد کامل امام کامل جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر درود و سلام کے بعد، اللہ احکم الحاکمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس مالک نے ہمارے لیے اس مہینے کو ہمارے قریب کیا جس میں مالک اپنے بندوں سے بے انتہا راضی ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر کے ان کا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایسے دن ایسی راتیں آپ پر آنے والی ہیں، اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو اس طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ مالک ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ عظیم مہینہ جسے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے، ایک دن یا دو دن کے بعد وہ بابرکت ساعتیں گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں کہ جس میں آپ کے ایک ایک عمل کو 700 گنا تک بڑھا کر کے مالک آپ کو اجر عطا کریں گے۔ پوری طرح اپنے شیڈول کو ترتیب دیجئے، دن رات کی مصروفیات میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے مختص کرنے کی کوشش کیجیے۔ ائمہ کرام اور محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا وہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے۔ کاروبار، دنیا کی دوسری مصروفیات ان کو کم سے کم کر دیتے اور رات کے قیام کو اور دن میں قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان سے وہ سن چکے تھے کہ جب اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وصفدت الشیاطین، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان کوئی بھی ہے اسے دو چیزوں کے ساتھ ہمیشہ معرکہ اس کا رہا ہے۔ ایک انسان کا نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے کہ یہ کر یار کچھ نہیں ہوتا۔ 13ویں پارے کے آغاز میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا، وما ابرئ عن نفسی، میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری نہیں کر سکتا۔ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اور ایک شیطان، یہ دونوں مل کر کے انسان کو مغلوب کر لیتے ہیں اور انسان مغلوب ہو کر کے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔
اللہ حکم الحاکمین ایک دشمن کو قید کر دیتے ہیں، لو شیطان تو میں نے قید کر دیا، اب اپنے نفس کو قابو کرو، اس کی حیوانی خواہشات کو ایک دائرے میں لے آؤ، لمٹ میں لے آؤ، اپنے نفس کو اس طرح آمادہ اور تیار کرو کہ تمہارے نفس پر تمہارے رب کے احکامات ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور شیطان کی بات ماننا مشکل ہو جائے۔ اس طرح کی تیاری کرو اپنے آپ کو۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی تیاری میں، یہ ٹریننگ ہے آپ کے لیے۔ اور ٹریننگ کیسی ہے کہ اللہ کے حکم پر حرام تو ہر حال میں چھوڑنا ہے ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال چیزیں بھی میرے لیے چھوڑ دو۔ حرام تو چھوڑنی ہے، پوری زندگی کے لیے چھوڑنی ہے۔ جس چیز کو خالق کائنات نے حرام کہہ دیا اسے تو ترک کرنا ہی کرنا ہے۔ پانی پینا حلال، مشروبات استعمال کرنا حلال، کھانا کھانا حلال، لیکن مالک کہتے ہیں فجر طلوع ہو گئی چھوڑ دو۔ ہم نے کہا اللہ تیرا حکم آ گیا، ہم سے ایک نوالا بھی اب اپنے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کھانا تو آپ کے سامنے ہے اور حلال ہے، آپ نے پاکیزہ کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، بھوک بھی لگی ہے، جسم کو طاقت و توانائی بھی چاہیے، اب کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ میرا رب نہیں چاہتا، میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے، میرے رب نے مجھ کو روک دیا، منع کر دیا کہ اب یہاں نہیں کھانا۔ ہم رک گئے، ہم نے وہیں پہ سٹاپ کر دیا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی وہاں پر ہو نہ ہو، ہم اکیلے میں ہوں ہم لوگوں میں ہوں، ہم نے روزہ رکھا اپنے رب کی رضا کے لیے اور ہم نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ لیکن اسی روزے میں ہم نے ایک اور چیز کو ترک نہیں کیا، جس طرح کھانا چھوڑ دینا لازم تھا، پینا چھوڑ دینا لازم تھا، اسی طرح جھوٹ بولنا چھوڑنا یہ بھی لازم تھا، لیکن ہم نے کھانا پینا تو ترک کر دیا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا۔ ہم نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، حالانکہ ترک تو اس کا بھی لازم تھا اور اس کا تو مسلسل لازم تھا، صرف رمضان کے لیے نہیں، مسلسل اس کو چھوڑنا لازم تھا۔ ہم نے اپنی نظروں کو پابند نہیں کیا، اپنے منہ کو کھانے پینے سے تو پابند کر لیا، اپنی نظروں کو پابند نہ کر پائے، یہ بہکتی رہیں بھٹکتی رہیں، کبھی اس جا گئی کبھی اس جا گئی، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، یہ ہماری نظریں اپنے تیر چلاتی رہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو روکنا تھا، کسی ایسی چیز کو ٹچ کرنے سے، پکڑنے سے، چھونے سے، جس چیز کو چھونے سے رب ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں کو یہ قیود، یہ پابندیاں، ان کو ان پابندیوں کے ساتھ مزین نہیں کیا۔ ہم نے اپنے دلوں کو دیکھنا تھا، جو پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ میں نے بات کی کہ انسان جو ظاہر ہوتا ہے اسے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنے چہرے کو بڑا صاف ستھرا کروں گا کہ لوگوں کی نظر چہرے پہ پڑتی ہے، کپڑے صاف ستھرے رکھوں گا کہ لوگوں کی نظر میرے لباس پہ پڑتی ہے، اور کہتے ہیں فرسٹ امپریشن آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو دکھیں تو اچھے دکھیں، خوبصورت دکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو یہ چیزیں نہیں دیکھتا، میری نظر تو کہیں اور ہوتی ہے۔ خالق کائنات کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر، آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔
اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتے کہ رنگ بڑا سفید ہے، سرخی مائل ہے، بڑی لالیاں ہیں چہرے پہ، آنکھ موٹی ہے، ناک اس کا بڑا جو ہے تیکھا ہے، گردن جو اس کی سراہی دار ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ کپڑے بہت مہنگے پہنے ہوئے ہیں، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے۔ خوشبو بہت اچھی لگائی ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے۔ پھر اے اللہ آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ہم اس کو صاف کر کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کو صاف رکھو کہ یہاں پہ خالق کائنات کی نظر ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہے ہوتے۔ تو ہم نے اپنے دل کو پابند کرنا تھا۔ روزہ تو اسی چیز کا نام تھا نا، روزہ اسی چیز میں، آنکھوں میں حیا کا پیدا کرنا، زبان پہ پاکیزہ اور سچی گفتگو کا لانا، ہاتھوں کو ان چیزوں سے روک لینا جن چیزوں سے رکنے کا میرے اور آپ کے مالک نے حکم دیا، قدموں کو روک لینا ان راہوں پہ چلنے سے جن راہوں پہ چلنے سے اللہ نے منع کیا، گفتگو میں سوچ سمجھ کر گفتگو کرنا کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے خالق کے سامنے کہیں مجھے شرمندہ نہ کروا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دلوں کو صاف کرنا تھا، نیتوں کو صاف کرنا تھا، طہارت نیتوں میں لانی تھی، پاکیزگی نیتوں میں لانی تھی۔ ہم نے کہا روزے کی نیت کر لو، فلاں فلاں کہہ لو، خود ساختہ بنا کر کے دعا سکھا دی، لیکن روزے کی اصل نیت تو یہی تھی کہ اے خالق، اے میرے مالک، میرے وجود پر یہ جو 5.5 فٹ کا 6 فٹ کا وجود تو نے عطا کیا ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں چلے گا، یہ نیت کرنی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ تعالی کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اس روزے کی جس روزے کی حالت میں من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی باتیں، فریب کی باتیں، دھوکے کی باتیں روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا، طنز نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور والعمل بها، اور جھوٹے اعمال، فریب والے کام، دھوکے والے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے محبوب آقا فرماتے ہیں کتنے ایسے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن شام کو بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں ملتا، صرف بھوکے پیاسے رہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس کی غرض و غایت کو نہیں سمجھا، اس کی حقیقت و ماہیت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن فرض نہیں تھے۔ عاشور 10 محرم کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے تھے، نفلی روزے بہت رکھتے، آخری عمر تک ایک مہینے میں تقریباً 11-12 روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ہفتے کے 2 روزے لازم ہیں، سوموار کے دن کا، جمعرات کے دن کا، 2 روزے پکے رکھتے۔ پھر جب چاند اپنے پورے جوبن پہ پہنچ جاتا، ایام البیض آ جاتے، روشن دن 13، 14 اور 15 چاند کی کسی بھی مہینے کی تاریخ ہوتی،
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. اگر 4 ہفتے مہینے میں ہیں تو 8 روزے وہ ہو گئے، 3 روزے ایام البیض کے ہو گئے، 11 کے قریب روزے رکھتے. اور اس کی بشارت کتنی بڑی تھی. نفلی روزے کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابعد اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اپنے بندے کو 70 سنہ، 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں جہنم سے ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے. آپ نے فرض نہیں، فرض کی بات نہیں ابھی کر رہا، نفلی روزہ ایک رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنا دور کر دیں گے؟ 70 سال بندہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، جس مقام تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے ایک نفلی روزہ رکھا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہنم سے اتنا دور کر دیں گے. ایک صحابی نے سن لیا، گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے آئے تھے، یہ حدیث مبارکہ آقا سے سنی. آقا فرماتے ہیں اللہ 70 سال دور کر دیتے. اب وہ اپنے گاؤں پلٹ گئے، چلے گئے اپنے علاقے میں، مسلسل روزے رکھ رہے، مسلسل روزے رکھ رہے. سال گزر گیا، سال کے بعد دوبارہ مدینے آنا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ بالکل سوکھ کے چکے تھے، پتلے، کمزور. فرمایا اللہ کے بندے تجھ کو کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفلی روزے کی وجہ سے بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، اس دن سے لے کر کے آج تک کوئی روزہ چھوڑا ہی نہیں، مسلسل روزے رکھ رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خوبصورت روزے تو داؤد علیہ السلام کے تھے، سب سے خوبصورت روزے داؤد علیہ السلام کے تھے. ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن ناگا کرتے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے، پھر اگلے دن ناگا کرتے. مہینے میں 15 روزے رکھتے تھے داؤد علیہ السلام. آقا نے تعریف کی ان کی، فرمایا خوبصورت بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا. ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ترک کر دیتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے. تو یہ نفلی روزہ ہے. تو فرض روزے کی اہمیت کہاں کہ جس کے بارے میں خالق کائنات کہتے ہیں فرشتوں کو کہا گیا نماز پڑھی اجر لکھ دو. روز اس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دو. اس نے صدقہ و خیرات کیا، اجر لکھ دو. اس نے اچھا بول بولا، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو. یہ اپنے بھائی سے جب ملا تو مسکرا کر کے ملا، یہ بھی نیکی اس کے کھاتے میں لکھو. یہ بھی نیکی لکھو اس کے لیے کہ یہ جب اپنے بھائی سے ملا تھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. آقا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نیکی لکھ دو اس کے لیے. نیکیاں اتنی آسان ہیں. آپ کسی بھائی کو مل رہے ہیں، کسی دوست کو ملتے ہیں، مسکرا کے مل لیجئے، ہنس کے مل لیجئے، چہرے پہ خوشی کے اثرات لا کر کے مل لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہی صدقے کا اجر لکھ دیں گے. آپ کی جیب خالی ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کی جیب میں، آپ کا دل کرتا ہے صدقہ کرنے کو، جائیے اپنے بہن بھائیوں سے مسکرا کر کے ملیے، دوستوں سے مسکرا کر کے ملیے، اپنے اعزاء و اقارب سے مسکرا کر کے ملیے، مسلمان بھائیوں سے، مسجد کے نمازیوں سے مسکرا کر کے ملیے. اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں صدقہ ہی صدقہ لکھ دیں گے. لیکن ایک عمل ایسا آ گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی اس کا اجر تم نہیں لکھو گے، سارے اجر لکھو، میرا بندہ جو بھی اچھائیاں کر رہا ہے لکھتے جاؤ، اتنا اتنا اجر اس کا لکھ دو. لیکن جب روزے کی بات آئی تو میں نہیں، اب رک جاؤ. الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، تم نہیں لکھو اس کا اجر، بس لکھ دو کہ یہ روزے دار ہے، اتنا لکھ دو. اور اسی لیے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے تو 2 بڑے خوشی کے مقام ہیں. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کے 2 بڑے عظیم لمحات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ایک عند الافطار، جب روزہ افطار کرتا ہے الحمدللہ یا اللہ تو نے روزہ نبھانے کی توفیق دے دی، اب میں افطار کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے.
ایک اجر یہ مل گیا، اور دوسرا اجر کس چیز کا ملا؟ جب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اسے کیا کچھ عطا کریں گے، اسے کس طرح راضی اور خوش کریں گے، کس طرح اپنی نوازشات، عنایات، انعامات، احسانات اس بندے پر کریں گے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ جب اس انسان کو، روزے دار کو یہ چیزیں عطا کریں گے، تو اس وقت انسان کے خوشی، اس وقت انسان کے لیے مسرت کا جو معاملہ ہوگا وہ ناقابل بیان ہے، وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں عطا کریں گے انسان کو، اور یہ روزے دار کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اللہ تعالیٰ نے کتنے دروازے رکھے؟ 8۔ جہنم کے 7 ہے، جنت کا ایک زیادہ رکھا ہے، اس سے جہنم سے زیادہ جنت کا ایک دروازہ رکھا ہے۔ اور جو جنت کے دروازے کی چوڑائی بیان کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تقریباً آج کے حساب سے 1400 کلومیٹر بن جاتی ہے۔ آج کے حساب سے 1400 کلومیٹر کی کم و بیش بنتی ہے، اتنا بڑا ایک دروازہ۔ لیکن ایک خاص اس میں دروازہ ہے۔ اللہ کرے اے مالک، ہم تیرے در پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما، ہمارے ماں باپ کو ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے کہ ادھر سے داخل ہو جائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی ان میں داخل فرما دے۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں یہ لکھ دے، ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دے۔ جب آقا نے کہا نا 8 دروازے ہیں، تو پاس ابو بکر بیٹھے تھے۔ یا رسول اللہ، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ کہا ابو بکر، میری امت میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تو ایسا ہے کہ جسے 8 دروازوں کے دربان چاہیں گے کہ ابو بکر یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ ایک باب، ایک دروازے کا پھر نام اسپیشل بیان کیا آقا نے، ان فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسم الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ ریان مطلب سیراب کر دینا، مٹی خشک ہو گئی، کھیت خشک ہے، پانی سے سیراب کر دیا جائے، اس کا نام ہے ریان۔ آقا فرماتے ہیں لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں انٹر کر سکیں گے، دوسرا بندہ جنت میں اس دروازے سے انٹر نہیں کر سکے گا۔ یہ روزے داروں کے لیے اسپیشل ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جنت، اس میں سے صرف وہ لوگ جائیں گے۔ اور پھر اسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، اچھا یار آج دل نہیں کر رہا، آج دل نہیں کر رہا تھا، آج میں نے روزہ نہیں رکھا، آج یار جسم میں کمزوری ہے، ایسے ہی بس گرمی بڑی ہے، آج نہیں رکھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بغیر عذر کے ایک روزہ یوں ہی چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتا جو اجر اس نے ضائع کر دیا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ کے۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ایسے یار بس نہیں رکھا جاتا، گرمی بڑی ہے، کیا کرے، گرمی بڑی ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ کیا ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کے ہیں؟ وہ تو ایسی دھوپ میں کام کرتے تھے، جب ان کے پاس سحری کے لیے بھی کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، افطاری کے لیے بھی پانی کے چند گھونٹ ہوتے تھے، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کام کرتے تھے، کھیت کھلیانوں میں جاتے تھے، باغات میں جاتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے اپنی کمروں پہ، لیکن روزہ ترک نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس یہ الیکٹریسٹی کا سسٹم نہیں تھا، ان کے گھروں میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے، لیکن روزہ رکھتے تھے وہ پھر بھی۔ سارا دن کنویں سے پانی نکال کے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے، روزہ پھر بھی ترک نہیں کرتے تھے۔ سخت گرمی، سخت دھوپ میں درختوں سے پھل بھی اتارتے تھے، باغات کے پھل بھی اتارتے تھے، کاٹ چھانٹ بھی کرتے تھے، روزہ پھر بھی ترک نہیں کرتے۔
کیوں نہیں ترک کرتے تھے؟ انہیں خوشخبری اتنی بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سننے کو ملی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کی ساتھ اللہ سے اجر چاہتے ہوئے روزہ تم رمضان کے مہینے کے رکھو، اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے ساری غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو صاف کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام اسی بات کے تو حریص تھے کہ کسی طرح ہماری زندگیوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ روزے اس لیے رکھا کرتے تھے، وہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ اللہ کی رضا ملے گی، اور وہاں تو چھوڑنا یہ تو محال بات ہوتی تھی کہ کوئی روزہ ترک کر دے گا۔ آج ہٹے کٹے نوجوان دیکھنے کو ملتے ہیں، صحت مند، لیکن جی کیا کریں، نہیں نبھتا نہیں ہے۔ اور سحری میں اتنا کھانا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اتنا کھانا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، لیکن پھر کہتے ہیں جی روزہ نبھتا ہی نہیں ہے۔ کتنی راتیں، کتنے دن ایسے گزرے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، دوسروں کو تو منع کیا، لیکن کیسے کتنے دن ایسے گزرتے کہ بغیر افطار کے وقت گزرتا جاتا، پانی کے چند گھونٹوں سے ایک دو کھجوریں کھانے سے ساری ہو جاتی۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت یہ تو نہیں ہے، اتنی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، سحری ہے، اور یہ پہلی امتوں پر نہیں تھا بھائی، یہ سحری تو خاص آپ کو عنایت کی گئی۔ پہلے تو افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد جب تک جاگ رہے کھا پی لیا، سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ ابتداً مسلمانوں کے لیے بھی یہی تھا۔ اور ایک صحابی کا وہ آتا نہیں واقعہ، سارا دن مزدوری کی، شام کو گھر آئے، افطار کیا، افطار کے بعد بیوی سے کہا کچھ کھانے کو دو، کہا ابھی بناتی ہوں۔ وہ کھانا بناتے بناتے یہ تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب سو کے اٹھے، اب کیا کھائیں بھائی، اب تو سحری نہیں ہے، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر اسی طرح سارا دن مزدوری کرتے کرتے گر پڑے مزدوری کرتے ہوئے کہ افطار کیا ہے، کب سے روزہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، میں تم ایسا کرو، جب مغرب میں سورج ڈوب جائے افطار کر دو، اور صبح طلوع فجر تک تم کھاؤ پیو، تمہارے لیے آسانی رکھ دی، اور پھر خاص آسانی اور برکت عطا کر دی کہ اگر آخری وقت میں اٹھو سحری کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں بڑی عطا کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو، یہ بڑی برکت والا کھانا ہے، بڑا برکت والا کھانا ہے۔ سحری یہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے تک جاگتے رہے، 1 بجے تک جاگتے رہے، 1 بجے کھانا کھا لیا، بس سحری ہوگی ہماری اور ہم لگے سونے۔ سحری آخری وقت میں سحری کرنا، افطار جلد کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا انبیاء کرام کا طریق یہی ہے، افطار جلد کرتے، تاخیر نہیں کرتے، سورج غروب ہو گیا افطار کر دو، اور سحری سورج ابھی فجر طلوع ہوئی اس کے متصلاً پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سحری کرو۔ اور جس طرح افطار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور پسند تھی، سحری میں بھی کھجور تناول کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں کسی کو بھی یاد نہیں کہ سحری میں بھی اسی طرح کھجور کو پسند کرتے تھے، اور جس طرح افطاری کرواتے تھے سحری بھی کروایا کرتے تھے آقا۔ ایک دن گھر میں کھانا تیار ہوا تو یوں پردہ ہٹایا، مسجد میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ہلموا الی غداء المبارکہ، آؤ بھائی بابرکت کھانا میرے پاس آ کر کے تم بھی سحری کرو۔ جو مسجد میں صحابہ موجود تھے اپنے گھر میں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلموا الی غداء المبارکہ، بابرکت کھانا کھاؤ میرے ساتھ آ کر کے۔ سحری کا کھانا بڑا بابرکت ہو، اور میں اگر لیٹ ہو گئے ہو
ایک چلو پانی کا پی سکتے ہو، ایک گھونٹ پانی کا پی سکتے ہو، ضرور پیو، ایک گھونٹ پی سکتے ہو، پیو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بابرکت کھانا ہوتا ہے سحری کا، لیکن اس بابرکت کو اتنا بابرکت نہ بنا لے کہ کھا کھا کر کے آپ کی جو ہے وہ سانس ہی پھول جائے، اتنا بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ سحری کیجیے، بابرکت ہے، اٹھیے، اور اللہ اگر آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، 10 20 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر کے 2 نفل 4 نفل 6 نفل جتنی اللہ ہمت دے سحری کے کھانے سے پہلے یہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اٹھے تو ہیں ہی، سحری تو کرنی ہے، تو 10 منٹ 15 منٹ تھوڑا سا جو آپ کا شیڈول ہے اس سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور 10 منٹ پہلے اٹھ کر کے 2 سجدے ہی مالک کے سامنے دے لیں، 2 سجدے دے دیں مالک کے سامنے، 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی اللہ ہمت دے، پھر سحری کیجئے، پھر سحری کے بعد اپنے رب سے توفیق مانگیے کہ اے اللہ اب میری زبان کو جھوٹ سے بھی بچا کے رکھنا، میری نظر کو خیانت سے بچانا، میرے دل کو نفاق اور حسد سے بچانا، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچانا، ریاکاری نہ آ جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ روزے کی حالت ہے تو بس مریل سے بن کے کنگھی کرو، تیل لگاؤ، غسل کرنا ہے کرو، غسل کرو، اچھا لباس، خوبصورت لباس۔ آپ اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے پھر بھی پھٹے کپڑے پہنے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کپڑے کچھ نارمل سے پہنے، ہلکے سے پہنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی تمہاری یہ حالت، مال نہیں ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تو بہت ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اونٹ بہت ہے، جانور بہت ہے، بڑا مال ہے۔ تو پھر یہ تیری حالت کیا ہے بھائی، یہ تیری حالت کیا ہے؟ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اور بالوں میں کنگھی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جاؤ اپنی حالت کو تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات کو دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بھی ایسے ہی، فجر کے بعد اپنی زندگی کی روٹین بنائیے قرآن کریم کی تلاوت۔ جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ صحابہ کرام، تابعین، محدثین، علماء، ائمہ یہ رمضان کے مہینے میں کاموں کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے قرآن کی تلاوت کے لیے، زیادہ سے زیادہ وقت۔ اب سب سے بڑھ کر محبوب ہستی میری اور آپ کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو رمضان میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور کر رہے ہو، سناتے بھی سنتے بھی، سناتے بھی سنتے بھی جبریل امین علیہ السلام، اور پھر اس کے ساتھ افطار تک کا یہ وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار کے ساتھ اپنی زبان، اور اس کے ساتھ پھر افطار کے وقت کی دعا، یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ۔ آقا کہتے ہیں جو پچھلے پہر میں روزے دار کے منہ میں ایک خاص قسم کی باس پیدا ہوتی ہے، ایک بو پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مسک سے زیادہ محبوب روزے دار کے منہ کی وہ بو ہے، اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ اور پھر یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، سموسے اکٹھے کرنے کا وقت نہیں ہوتا کہ چاٹ لے آؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، کیا نہیں رکھا ابھی تک دسترخوان پہ، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے مالک کو راضی کرنے کا، مالک کے آگے گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے، وہ افطار کا وقت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے سب افراد کو اکٹھا کرتے، افطاری اکٹھے کریں گے، اور پھر اس وقت میں سب کو کہتے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کرو،
جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے خیر مانگو، برکت مانگو، رزق مانگو اس وقت میں۔ اپنے گھروں میں بیٹھیے، بچوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھیے، اپنے مالک سے اس وقت التجا کیجئے، اس کو منانے کی کوشش کیجئے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی افطاریوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجئے۔ کریم آقا کہتے ہیں ایک کھجور دے دو کسی کو، ایک کھجور افطار کے لیے، نہیں زیادہ دے سکتے، ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دو، اللہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر عطا کریں گے جتنا اس کو عطا کیا ہے۔ اس کے اجر میں بھی کمی نہیں، تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں، تمہارے اجر میں بھی کمی نہیں ہے، اس کے اجر میں بھی کمی نہیں ہے، پورا پورا اللہ اجر عطا کریں گے تمہیں بھی اور اس کو بھی۔ افطار کروائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گئے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جا کر کے بیٹھے تو ان کے گھر میں زیتون تھا اور روٹی تھی۔ فَأَتَى بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَهُ، رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے روٹی اور زیتون رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے زیتون کے ساتھ روٹی کو کھایا۔ اب کھانے کے بعد دعا کی، افطر عندکم الصائمون، اکل طعامکم الابرار، وصلت علیکم الملائکہ۔ تین چیزیں مانگی سعد بن عبادہ کے لیے اور کمال کی مانگ دی۔ فرمایا افطر عندکم الصائمون، اللہ کرے تیرے دسترخوان پہ روزے دار آ کے روزہ کھولا کریں۔ یہ دعا دے رہے ہیں آقا، افطر عندکم الصائمون، روزے دار تیرے دسترخوان پہ آ کر کے روزہ افطار کریں۔ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیک لوگوں کے پیٹ میں تیرا کھانا جائے، نیک لوگ تیرا کھانا کھائیں۔ اور تیسری دعا کی، وصلت علیکم الملائکہ، اللہ ایسا کر دے کہ فرشتے اس بندے کے لیے تیرے در سے رحمتیں مانگتے رہیں۔ اللہ اس بندے کے لیے فرشتے تیرے در سے رحمتیں مانگیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعائیں فرشتے ان کے لیے کریں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب روزہ کھولتے، بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے، جیسے ہر کھانے کا آغاز ہے، بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے، اور میسر آئے تو تازہ کھجور، نہ میسر آئے تو خشک کھجور، نہ میسر آئے تو پانی کے چند گھونٹوں سے میرے اور آپ کے کریم آقا روزہ افطار کرتے تھے۔ تازہ کھجور میسر آتی، بسم اللہ، نہیں خشک کھجور ہے اسے استعمال کرتے، وہ بھی نہیں ہے پانی کے چند گھونٹ پی کر کے روزہ افطار کر دیں۔ اور پھر ایک دعا پڑھتے، ایک دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمأ، 12-14 گھنٹے ہو گئے ہم نے پانی نہیں پیا تھا، رگیں خشک ہو گئی تھی، اب پانی کے چند گھونٹ گئے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں جو خشک ہو چکی تھی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت سے ہمارا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا کا پڑھتے تھے روزہ کھولنے کے بعد۔ یاد کیجئے، میں کوشش کروں گا، ہم نے کلاس میں تو سب کو تقسیم کی تھی اور تقریباً سب نے یاد بھی کر لی، وہ 30-35 احباب جو ہمارے ترجمہ کلاس کے ہیں ان سب نے تو یاد کر لی، لیکن آپ کے لیے انشاءاللہ، ابھی رات میں صبح آیا ہوں سفر سے، تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں سب کے لیے یا اس سے پہلے بھی کوشش کریں گے فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھ دیں، یہ اپنی اپنی جیب میں رکھیے اور اس دعا کو یاد کیجیے۔ تو افطار سے آگے عشاء کی نماز، اور عشاء کے بعد آ گئی قیام اللیل، جس میں ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، بات زیادہ ہو جائے گی، کچھ آگے لے جائیں گے۔ جس طرح روزے کے بارے میں آقا نے کہا ہے نا کہ جس نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے کے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں بھی آقا نے کہا
جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں افراط و تفریط آ گیا ہے۔ کچھ کہتے ہو تراویح کو ضروری تو نہیں ہے نا، کیا کرنا ہے پڑھ کے، بس ٹھیک ہے، اور بہانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو پڑھی تھی، اور 3 دن جماعت کروائی تھی، پڑھی تو سارا سال ہی ہے، پڑھی تو آقا نے سارا سال ہے، 3 دن جماعت کروائی تھی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں چوتھے دن بھی ہم آئے تھے، لیکن آقا اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، ہم انتظار کرتے رہ گئے۔ صبح ہوئی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہی نہیں، آپ نے قیام اللیل کروایا نہیں۔ آقا کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تمہارے شوق کو، تم مسجد میں جمع تھے، مسجد بھر چکی تھی، میں اس لیے نہیں آیا اللہ تمہارا یہ شوق دیکھ کر کے کہیں تم پر فرض نہ کر دے، تمہارا شوق دیکھ کر کے اللہ تم پر تراویح، یہ تراویح خیر بعد کا ایک لفظ ہے، پہلے اسے قیام اللیل ہی کہا جاتا تھا، یہ بہت بعد میں ایک لفظ بنایا گیا آرام کے لیے کہ اس میں کچھ دیر آرام کر لیں پھر پڑھ لیں، یہ بہت بات کا ہے، پہلے قیام اللیل اسے کہا جاتا تھا۔ اور آقا کتنا پڑھتے تھے؟ جو 3 دن جماعت کروائی ہے نا، صحابی کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں محسوس ہوا کہ ساری رات ہی ہمارا یہاں پہ قیام میں گزر گیا کہ اب ہمیں سحری کا وقت میسر نہیں آئے گا، اتنی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ ہم تو دیکھتے ہیں امام صاحب نے 1 گھنٹے سے آج 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، بڑا ٹائم لگا دیا یار مولوی صاحب، بڑا ٹائم، آپ جی ٹائم بہت لگا دیتے، 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ ہو گئے تراویح پڑھتے، بڑا ٹائم لا دیتا، تھک گئے آج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے؟ ابھی وہ 1 پارہ بیچارے پڑھ رہے ہیں، 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارے پڑھ دیے اور صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر کے سن لیے۔ یہ ہے، اور اس کا اجر کتنا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ آئیے، یہ خیر کا مہینہ، یہ برکت کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ جو آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اس میں اپنے رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ صرف ایک واقعہ، چھوٹی سی حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑا سنا کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ آقا کہتے ہیں جبریل نے کہا کہ وہ بندہ برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا، رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، یہ بندہ چلتی پھرتی لاش ہے، اس میں زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، اپنے شیڈول ترتیب دیجئے، اپنے اوقات کو ترتیب دیجئے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت، کیونکہ اسی رمضان میں تو یہ تحفہ مالک کی طرف سے ہمیں میسر آیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، غرباء کا خیال، مساکین کا خیال۔ اس مہینے میں آقا کیسے صدقہ و خیرات کرتے؟ جس طرح تیز ہوا چلے تو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ خس و خاشاک، شاپر بھی اڑ رہے ہیں، وہ تنکے بھی اڑ رہے ہیں ہوا کے ساتھ۔ ماں عائشہ کہتی ہیں آقا جب رمضان کا مہینہ آتا، جو آتا صدقہ، جو آتا دے دیتے، جو آتا تقسیم، جو ہے تقسیم کرتے جاتے، تقسیم کرتے جاتے۔ تیز ہوا کے ساتھ جس طرح ہر چیز اڑ جاتی ہے، ایسا آقا ہر چیز صدقہ کرتے جاتے، ہر چیز دیتے جاتے، لوگوں میں بانٹتے جاتے، تقسیم کرتے جاتے۔ اپنی زندگی کا یہ معمول بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 اعلانات ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ اقبال ٹاؤن میں مسجد ہے، مسجد دارالسلام نئی بنی ہے، آج وہاں پہ الحمدللہ جمعے کا بھی آغاز ہوا ہے، وہاں پہ مغرب کی نماز کے بعد درس کا اہتمام کیا گیا ہے، سب ساتھی پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا یہ ہمارے استاد محترم ہیں، جماعت کے بڑے عظیم عالم دین مولانا حبیب اللہ یاسر صاحب حافظہ اللہ، خود بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ ان کی والدہ حکیم رضا اللہ آباد صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ مغرب کی نماز کے بعد بڑے قبرستان میں ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حبیب اللہ یاسر صاحب، حکیم بشیر صاحب ان کی اہلیہ ہیں، اور حبیب اللہ یاسر صاحب مجھ سمیت بہت سارے علماء کے استاد بھی ہیں،
یقیناً ہمارے استاد گرامی ہیں وہ، تو ان کی والدہ فوت ہوئی ہیں، مغرب کے بعد ان کا جنازہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو بھرپور طور پہ اللہ تعالیٰ گزارنے کی اور اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مالک ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم سب کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے کہ یہ سب کے سب جنت کے وارث ہیں۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنا دے، مالک و مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے رات کو قیام کرنے کی، دن کو روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے مالک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ بیماروں کے حوالے سے چلیں، پھر بات اگلے جمعے میں کریں گے، فدیے کے حوالے سے بات رہ گئی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے۔ مالک و مولا مرحومین مسلمین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔